بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ڈاکٹر رحمت خان آپ لوگوں کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ دوستو، آج کی ویڈیو نامردی یعنی امپوٹنسی کے ساتھ متعلقہ ہے۔ نامردی یہ ایک ایسا خوفناک لفظ ہے کہ جس مریض کے ذہن میں آ جائے وہ اپنے آپ کو انتہائی ناقص تصور کرتا ہے۔ دوستو، اس مرض کے تصور آتے ہی نوجوانوں کا خون خشک ہونے لگتا ہے۔ حالانکہ یہ مرض ناقابل علاج نہیں ہے اور اس کا علاج بھی ہے۔ دوستو، میرے کلینکل تجربہ میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے اور دوسرے ڈاکٹر حضرات بھی کہتے ہیں کہ نامردی کا مرض ذہنی نفسیاتی زیادہ ہوتا ہے اور حقیقی کم ہوتا ہے، اور صرف ان لوگوں کو سزا کے طور پر ہوتا ہے جو عموماً بد چلن اور بد کردار ہوتے ہیں۔ مشتزنی، لواطت، زناکاری اور فحش خیالات کی بھرمار کی وجہ سے ان کے مردانہ جذبات میں ہیجان پیدا ہوتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے منی پتلی ہوتی چلی جاتی ہے، عضو کمزور ہوتا جاتا ہے، خود اعتمادی اور قوت ارادی بہت کمزور ہو جاتی ہے، اور وہ نامرد نہ ہوتے ہوئے بھی خوف، وہم، وحشت اور نفسیاتی دباؤ کے تحت نامرد ہو جاتے ہیں۔ دراصل انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ نامرد کون ہوتا ہے، بس ذرا سی کمزوری محسوس ہوئی یا صورت انزال پیدا ہوا تو بس سمجھ لیتے ہیں کہ اب وہ نامرد ہو گئے اور شادی کے قابل نہیں رہے۔ دوستو، وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ مشتزنی اور لواطت میں اپنا کافی وقت اور سرمایہ ضائع کرنے کے بعد یہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ اب وہ شادی کے قابل نہیں رہے ہیں۔ حالانکہ معاملہ اتنا مایوس کن نہیں ہوتا جتنا ان کے ذہن میں ہوتا ہے۔ بعض نوجوان شادی کی پہلی رات میں محض خوف اور اپنے اخلاقی جرائم کو یاد کر کے عورت سے دب جاتے ہیں کہ وہ کسی کام کے قابل نہیں، اور قریب جاتے ہی اس کا عضو کام چھوڑ دیتا ہے، اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ صحبت سے پہلے ہی خارج ہو جاتے ہیں، فارغ ہو جاتے ہیں، اور یا عضو میں مناسب خیزش اور سختی محسوس ہی نہیں کرتے۔ دوستو، ایسے لوگوں کے لیے حوصلہ افزائی اور نفسیاتی علاج کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ دوستو، اس کے لیے میں آپ کو چند نفسیاتی باتیں بھی بتاتا ہوں جو آپ لوگ ان پر سوچ لیں اور ان پر عمل کر لیں، اور پچھلے ویڈیوز میں بھی میں نے بتائی ہیں، اور پھر بھی اگر آپ لوگوں کو فرق نہیں پڑ رہا تو پھر آپ لوگ ادویات استعمال کر سکتے ہیں، اور ہومیوپیتھی میں اس کا بہترین علاج ہے۔ تو اس کے لیے میں پہلے آپ کو سنگل ادویات بتاؤں گا اور پھر آپ کو ایک نسخہ بھی بتا دوں گا جن کو استعمال کرتے ہوئے انشاءاللہ آپ کتنے ہی نامرد کیوں نہ ہوں، اس سے آپ کی نامردی رفع ہو جائے گی اور پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ دوستو، علاج سے پہلے میں آپ کو چند ایسے نفسیاتی تدابیر بتاتا ہوں جن پر آپ عمل کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ تدابیر میں وقتاً فوقتاً شائع کرتا رہتا ہوں اور میری ID پر بھی ہے۔ دوستو، علاج کے ساتھ ساتھ یہ بات ذہن میں رہے کہ انسان کا جنسی نظام ایک خودکار نظام کے ماتحت ہوتا ہے۔ جس طرح کہ انسان کا دل خود بخود دھڑکتا رہتا ہے، اس کو آپ اپنی مرضی سے دھڑکنے پر مجبور نہیں کر سکتے، اسی طرح اریکشن
کا نظام بھی ایک خودکار میکینزم کے تحت ہوتا ہے اور شعوری کوشش کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جتنا زیادہ شعور کو استعمال میں لا کر اریکشن پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی اس میں ناکامی ہوگی، بلکہ اس ناکامی کے نتیجے میں جو خوف مستقل طور پر ناکام ہو جانے کا پیدا ہو جاتا ہے، اس سے مسائل مزید پیچیدہ ہو جاتے ہیں۔ لہذا سب سے پہلے یہ خوف ذہن سے اتارنا ضروری ہے کہ اگر ایک بار ناکامی ہو گئی تو ضروری نہیں کہ ہر بار ایسا ہو۔ تو دوستو، نفسیاتی طور پر آپ نے اپنے آپ کو نامردی کا خیال جو ہے نا اس اپنے ذہن سے نکال دینا چاہیے، کیونکہ آپ پر یہ سوار یہ انجانا خوف ہی آپ کو نامرد بنائے ہوئے ہے۔ جماع کے وقت اپنی پوری توجہ اپنے شریک حیات پر دیں۔ اگر آپ کا ذہن کہیں دوسری جگہ پر ہے یا جماع نہ کر سکنے کے انجانے خوف پر ہے تو آپ کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ بعض اوقات کبھی کبھار آدمی اپنی زندگی کے بھاگ دوڑ یا صحت اور مصروفیات کے باعث جماع کی صلاحیتیں عارضی طور پر کھو دیتا ہے، اس لیے اس کو ذہن سے اتار دیں کہ آپ نامرد ہو چکے ہیں۔ بعض اوقات کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کام کر سکنے کے قابل نہیں ہوتا، جماع نہیں کر پاتا۔ کچھ عرصہ ترک جماع کے بعد آپ دوبارہ جو ہے نا پھر جماع کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اور نشاور ادویات اور اس طرح منشیات جو ہے نا وہ ذہن کے قوت ارتکاز کو خراب کر دیتے ہیں، اس لیے یہ چیزیں بھی آپ کی محرومی کا باعث ہیں، اس لیے ان کو بھی ترک کر دیں۔ اور اس کے علاج کے لیے جو ہے نا ہومیوپیتھی میں بہترین طریقہ ہے، یعنی ہومیوپیتھی میں بہترین علاج ہے ان کے لیے۔ اور اپنے 24 گھنٹے کی زندگی میں چند گھنٹے معاش اور موبائل سے نکال کر دوستوں اور ماحول سے لطف اندوز ہونے میں صرف کریں تاکہ آپ کا ذہن فریش ہو۔ یاد رکھیں آپ کے نصیب میں آنے والی رفیق حیات ہی سب سے حسین ہے، اور اس پر شکر کریں اور اس کے صورت اور سیرت صرف نظر کرتے ہوئے اس کو پوری توجہ دیں اور اس کے ساتھ زندگی انجوائے کرنا سیکھیں۔ نامردی کا باعث باہر کھلے عام چلتے پھرتے مردار کے بت بھی ہیں جو آپ کے پورے دن کو گرم رکھ کر آپ کی راتوں کو ٹھنڈا کرنے کا باعث بن رہے ہیں، اس لیے بد نظری پر بھی کنٹرول رکھنا ہوگا۔ خالص غذا بھی آپ کے وجود کو جوان رکھتی ہے، اس لیے قدرتی اور خالص غذاؤں پر توجہ دیں۔ نیند پوری کریں تاکہ آپ کا جسم دنیا کی دوسری لذتوں کے حصول کی طرف یکسو ہو، اور ان لذتوں میں یہ سب سے بڑی لذت ہے جماع والی۔ جب آپ نیند پوری کریں گے تو کھلی آنکھوں اور چست بدن کے ساتھ جو ہے نا آپ پھر جب میدان میں آئیں گے تو انشاءاللہ آپ جماع پر قادر ہوں گے۔ اور اگر ان سب کے باوجود پھر بھی آپ جماع کے اوپر قادر نہیں ہیں تو پھر ہومیوپیتھی ادویات آپ استعمال کریں، تو انشاءاللہ ہومیوپیتھی آپ کو مایوس نہیں کرے گی اور آپ کو ایسے عجیب رزلٹ دے گی، نتائج دے گی کہ آپ خود ہی حیران ہو جاؤ گے۔ دوستو، اب آتے ہیں علاج کی طرف۔ میں نے ابتدا میں آپ کو کہا کہ سنگل بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن سنگل بہت زیادہ ہے، اس کے لیے الگ سے میں ویڈیو بناؤں گا۔ ویڈیو طویل ہوتی جا رہی ہے تو اس لیے میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں۔ ان میں جو ہے ایونا سٹائیوا، ایگنس کاسٹس، یوہمبینم، ڈامیانا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس میں جو ہے اشواگندھا شامل کر دیں۔ یہ سارے مدر ٹنکچر میں آپ لے لیں اور برابر مقدار میں ان پانچوں ادویات کو ملا دیں۔ جب یہ آپس میں مل جائیں تو ملنے کے بعد اس کے 20 قطرے صبح دوپہر شام تھوڑے سے پانی میں ڈال کر آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ 1 ماہ کے اندر ہر قسم کی نامردی والے حضرات جو ہے وہ اپنے مرض
سے انشاءاللہ نکل آئیں گے اور ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور جو لوگ شادی سے ڈرتے ہیں، ان کو خوف ہوتا ہے، تو انشاءاللہ ان کا یہ خوف بھی ختم ہو جائے گا اور انشاءاللہ وہ مجھے دعائیں دیں گے۔ دوستو، اس چینل کو دیکھتے رہیں۔ نامردی کی انشاءاللہ آپ کو سنگل ادویات بھی بتا دی جائیں گی۔ چینل سبسکرائب کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور ویڈیو کو حاصل کرنے کے لیے ساتھ میں دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔